بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مرکز امامت دارمی اسلام آباد میں تراویح کی نماز کے بعد دروس کا سلسلہ رمضان المبارک کے مہینے میں جاری و ساری ہے، جس میں شروع میں ہمارے شیخ ابو خدیجہ عبدالواحد حفظہ اللہ نے انتہائی مفید دروس ارشاد فرمائے تھے۔ اس کے بعد مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا کہ میں بھی جو ہے دروس ان کی جگہ ان کے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالوں، چونکہ ہمارے دوسرے استاد ابو عروہ حفظہ اللہ وہ نہیں آ سکے، آج ان کا درس تھا، تو جس قدر آسان ہو سکا رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کریں گے مختصراً۔ رمضان کے مہینے کے دیگر فضائل کے ساتھ ایک اہم بات دعا، اس میں دعا کرنا، دعا عظیم ترین عبادت ہے، دعا اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت میں سب سے اہم دعا ہے۔ الدعا هو العبادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کے سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت تو دعا کے علاوہ بھی ہے، نماز روزہ یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اہم عبادت ہے۔ جس طرح فرمایا الحج یوم عرفہ، کہ حج یوم عرفہ کا نام ہے، لیکن حج میں تو اور بھی چیزیں ہیں، طواف ہے، دوسری چیزیں ہیں، مزدلفہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے اہم رکن کیا ہے؟ وہ عرفہ ہے، گویا کہ حج عرفہ کا نام ہے۔ اسی طرح عبادت کے اصل اور ایک ضعیف روایت میں مخ العبادت، جو عبادت کا اصل مقصد ہے وہ دعا ہے۔ تو بندہ اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں تو خصوصی طور پہ۔ روزے دار کے تعلق سے ذکر ہے کہ پورے روزے میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ میں افطاری کے وقت بھی اس کی خصوصی دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے لیے، اپنوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کی دعائیں کریں، اس موقع کو جو ہے ضائع نہ کریں۔ اس میں کسی سستی، بخل، کنجوسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں کیا جاتا ہے آپ کا، جبکہ آپ کو اتنی عظیم عبادت کی فضیلت بھی مل رہی ہے اور آپ کو اور دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو ایک مرتبہ وہ دیتا ہے، دوسری مرتبہ ناراض ہو جاتا ہے، بار بار پیچھے پڑے۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، الوہاب، بے حساب عطا کرنے والا، وہ پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگے، نہ مانگے تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان کے تعلق سے تو خصوصاً آپ دیکھیں جو رمضان کی آیات ہیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس کے آگے ذکر ہے کہ جو مریض ہے سفر میں، انہی کے بیچ میں بالکل اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، قریب ہے اللہ تعالیٰ دور ہے، دعاؤں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ کس طرح؟ ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو انہیں کیا کرنا چاہیے اس کے بدلے میں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعائیں بھی کریں اور میری بات مانیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں، تاکہ وہ جو ہے رشد و ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، تو ہمیں دعا کرنی ہے، اور نہیں کرتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے یا اللہ کے ساتھ دعا میں کسی غیر کو شریک کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل رسوا ہو کے دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے ہوں گے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی سے تو شیطان مایوس کرتا ہے بندوں کو کہ تمہارا رب جو ہے، تم بڑے گنہگار ہو، تمہاری دعا نہیں سنے گا، تو پھر وہ شرکیات تک میں پڑ جاتے ہیں۔ اولیاء، صالحین، انبیاء کو پکارتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، یہ اللہ کے نیک پیارے بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ تمام دور میں شرک اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے ذریعے سے شیطان نے پھیلایا۔ تبھی تو قرآن مجید میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر قوم کافرین، جو کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے اور نہ ہی اس کی پکڑ سے بے خوف ہونا ہے، ان دونوں کے درمیان رہنا ہے۔ یعنی امید رکھتا ہے ایک مومن اور دوسری طرف ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، ان دونوں کے درمیان رہ کر اللہ سے محبت کرتے ہوئے وہ عبادت کرتا ہے، ساری زندگی اس کے درمیان گزرتی ہے۔
اگر وہ صرف جو ہے امیدیں لگائے اور گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹا رہے، تو یہ بھی ایک قسم کی ڈھیل ہے اور اس کی سخت پکڑ آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جس کے ذریعے سے وہ پکڑ لیتا ہے، مکر اللہ جسے کہا جاتا ہے، اور اللہ کے مکر سے، اس کی پکڑ سے نہیں بچتے، جو ہے بے خوف نہیں ہوتے، مگر وہی جو ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے جو اس نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ دعاؤں میں تمام چیز جو ہے مسلمان دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ہر خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کتنے مغفرت کے مواقع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پچھلے۔ یہی والے الفاظ استعمال کیے، جس نے قیام کیا رات کو، اس طرح تراویح پڑھتے ہیں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو کتنے عظیم مواقع ہیں، کتنے عظیم چانسز ہیں جس سے آپ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں، اور اس میں غفلت میں مبتلا ہونا، پرواہ نہ کرنا اور سستی کرنا کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ اس پر آمین کہا آپ نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے، جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، انہوں نے دعا کی، اور نبیوں میں بلکہ تمام مخلوق میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو واقعی بد نصیب ہے اور دور ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس نے رمضان پا کر بھی جو ہے اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو رمضان کا جو اصل مقصد ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس میں یہ بھی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تقوی کی بھی دعا کریں، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی بھی نہیں، مگر اللہ کی مدد سے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں شروع میں، اس کا بھی مطلب ہے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اس کے نام سے شروع کرتے ہوئے کہ ہماری مدد کرے کہ ہم اس کی عبادت بھی صحیح طور پہ کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جو ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو ہی میری مدد کر کہ میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں، اچھے طریقے سے تیرا ذکر کر سکوں۔ ہم میں تو نیکی کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ پرہیزگاری اندر آئے، گناہوں سے بچے انسان، اس میں پریکٹس اور مشق کرائی حلال کاموں سے بھی رکوا کے تاکہ آئندہ حرام کاموں سے بھی بچو پورے سال میں۔ تو وہ تقوی بھی جو ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اے اللہ تو مجھے تقوی دے، میرے نفس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اسے دے، تو ہی ہے جو اس کو پاک کر سکتا ہے، اس کو تقوی دے سکتا ہے، اور تو سب سے بہترین جو ہے پاک کرنے والا، تزکیہ کرنے والا ہے، میرے نفس کو پاک کر دے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا سرپرست بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مولا مددگار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے پیارے ناموں اور اعلیٰ صفات کے واسطے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا، ہماری اصلاح کا، ہماری مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوال بھی آ گیا؟ اچھا، یہ وین اے پرسن، یہ ایک سوال ہے جو کل کا آیا ہوا ہے، وین اے پرسن اسٹارٹ پریکٹسنگ اسلام دین پیپل سے دیٹ، یہ تو بہت گہرائی میں چلے گیا ہے اور بھٹک گیا ہے، یہ تو بہت زیادہ دین میں ڈوب گیا ہے، اللہ دین اور دنیا بھی کرنے بولے ہیں، یہ تو کٹر ہو گیا ہے ایٹسیٹرا، واٹ از یور ایڈوائز ٹو سچ پیپل۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمارے شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ نے پہلے بھی دیا تھا، پہلے بھی اس قسم کا سوال ان سے کیا گیا تھا کہ آج کے ماڈرن جو زمانہ ہے اس میں دین پہ نہیں چلا جا سکتا، یہ نہیں چلے گا، پرانے دور کی باتیں اور پورے اسلام پر چلنا۔ تو وہ اچھا جواب دیا ہے، آپ ادھر سن سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم جو یہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پہ سے ہم گزرے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے
ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھے ادھورے داخل ہوئے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، آخرت میں شدید عذاب ہے. تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو، پورے کے پورے اس پر عمل کرو. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. آخری آیت جو ہم نے ختم کی وہ اس میں کیا تھا؟ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کو چھوڑتا نہیں ہے، واپس لپکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رجوع کرتا ہے، پھر واپس سے گر جاتا ہے. یہ سلسلہ زندگی بھر اس کا چلتا رہتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے تانا دیا جائے کہ دین میں بہت گہرے چلے گئے ہو اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے لگے ہو، مولوی بن گئے ہو. اور عورتوں کو بھی اس طریقے کے تانے دیے جاتے ہیں، یعنی پردہ بھی شروع کر دیا ہے تم نے، نماز بھی پڑھتے ہو، داڑھی بھی چھوڑ دی ہے. بس دنیا اور دین ساتھ ساتھ چلاؤ. حالانکہ ابھی آپ نے سورہ بقرہ میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا کی بھی خیر اور بھلائی دے اور آخرت کی بھی، اور جہنم کے عذاب سے بچا. دنیا سے مراد حرام کاموں میں پڑنا ہے، دنیاوی لذتوں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا ہے. تو یہ تو کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، اور یہ دنیا میں یہ قابل مذمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت ہے. یعنی دنیا میں آپ کو اجازت دی ہے جتنی بھی لذتیں، آسائش ہیں، حلال ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، آپ اس کو استعمال کریں. کس نے منع کیا؟ دین نے تو نہیں روکا ہے ان لوگوں کو، بلکہ برا کہا ہے جو دین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. مثلا جو ہے مولوی صاحب، صوفی صاحب بن کے بیٹھ گئے اور وہ رزق کمانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس دین کا حکم دیا ہے کہ بیٹھے رہو اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو مسجد میں. ایسا نہیں ہے. جیسے بہت سارے جو ہے دعوت تبلیغ وغیرہ کرنے والے بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں چھوڑ کر جو ہے دعوت تبلیغ میں وہ بھی جہالت کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ ان کا کون دیکھ بھال کرے گا پیچھے، جو تمہاری اصل ذمہ داری ہے باقی لوگوں کو دعوت دینا وہ بات کی ذمہ داری ہے، وہ فرض کفایہ ہے، سب کے اوپر فرض عین بھی نہیں ہے کہ کہیں دوسری جگہ جا کے وہ دعوت دیں. جن کی اصل ذمہ داری ہے ان کی پرواہ نہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر دوسروں کی. اسی طرح ان کے رزق کا انتظام کرنا. تو کہتے ہیں کہ ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رزاق ہے، وہ دے گا. تو پھر اپنے دین کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم جا کر جو ہے کہیں دعوت تبلیغ کرو گے تو اللہ کا دین چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے. دین کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی مالک نے حکم دیا ہے کہ کس طریقے سے، کس ترتیب سے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. تو زیادہ تر اس قسم کی بات وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جن کو دین کی صحیح شکل و صورت نہیں دکھائی گئی ہوتی، تو وہ متنفر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اگر دیندار بن جائے گا تو اس کی دنیا وغیرہ سب تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کی جو ہے نوکری، کاروبار اور ساتھ تعلقات وغیرہ جتنے ہوتے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ان کو بھی دوسروں سے اچھا لے کر چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے. باقی دنیا دار کیا ہے؟ جہاں ان کو فائدہ ملے، جہاں ان کو لالچ ہو، وہ اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی جہاں فائدہ اور لالچ ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں. دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آتے. جبکہ اگر وہ سچا دیندار ہوگا، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اسی پہ مرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں کیا پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس طرح ڈرنا چاہیے اس سے. وہی رمضان میں تقوی کا حکم ہے جس کی پریکٹس کا. اس کا تقاضا کیا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اسلام کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے، پوری زندگی بھی اسلام پہ ہو اور اسلام کی حالت میں موت آئے. اور پھر میں نے بیچ میں ذکر کر دیا انسان کمزور ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کمی زیادتی اس سے ہوتی رہتی ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ دین میں بہت زیادہ چلا گیا ہے، اسی لیے جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے. کل کا درس آپ کو یاد ہے؟ اس میں یہی تو ہم نے ذکر کیا. کسی کو یاد ہے ہم نے کل سورۃ النساء کی جو دو آیتیں پڑھی تھیں، اس میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے یہی بات ذکر کی کہ کافر لوگ اور منافقین ایسی باتیں کرتے تھے جب کوئی انہیں اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہذی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں. اگر کوئی انہیں سیئہ برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہذی من عندک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یعنی دیندار لوگوں کو کہتے ہیں ساری مصیبت نحوست تمہاری وجہ سے، تمہارے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پر پھنسے ہوئے، ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. تو یہ گمراہوں کی بات ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں. جبکہ جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہیں، خیر بھلائی وغیرہ. اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی شامتیں اعمال اور گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے، وہ بھی پورا نہیں پکڑتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تو ویسے ہی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ایک پر پکڑے تو ایک بوند پانی تک نہ ملے کسی کو، جس قسم کے انسانوں کے کرتوت یا حرکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے بے رخی اور اس سے بے وفائی ہے، اس کے نتیجے میں تو انہیں کچھ نہیں ملنا چاہیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کافروں کو عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس طرح حدیث میں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہیں رخصت دینے والا، صبر کرنے والا ہے۔ تو ایسے جو ہے رحیم و کریم رب سبحانہ تعالیٰ اور اس کے دین جو حکمت پر مبنی ہے، رحمت پر مبنی ہے، اس کے بارے میں گمراہ کن قسم کے خیالات لوگوں کے ذہن میں آنا یا اس کو پھیلانا، دوسروں تک پھیلانا، یہ نہایت ہی جو ہے غلط بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو اس چیز میں مبتلا ہے اس کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، اسے جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح صحیح طریقے سے سمجھانا چاہیے، اور دین کا صحیح جو چہرہ ہے کتاب و سنت کے مطابق وہ دکھانا چاہیے، جس سے معلوم چلے کہ کتنا اعتدال پر مبنی، کتنا خوبصورت یہ دین ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ عورتیں اگر سر پر پن یا ربن پہنے تو وضو کے دوران اس کو اتارنا پڑتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے جو مسح ہے کرنے کا، اس کا جس طرح مردوں کا ہوتا ہے کہ وہ آگے پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدی تک جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، تو ان کا اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے عورت کے بال بڑے ہیں، عورتوں کے بڑے بال ہوتے ہیں نیچے تک گئے ہوں کمر تک، تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جا کے پورے بال آگے ان کے رکھ جائیں اور اس طریقے سے وہ کریں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ان کے بالوں کے اوپر سے ہی جا کے جہاں تک ان کی ہے پیچھے جو گدی جسے کہا جاتا ہے وہاں تک ہو کر واپس آ جائیں۔ تو اس میں جو ہے اگر ان کے وہ بال کھلے رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، بال کھلے رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اتنی آسانی فرمائی ہے دین میں کہ جو غسل جنابت ہوتا ہے جس کی کثرت سے ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جو حیض و نفاس والا غسل ہوتا ہے عورت کا جو ماہواری سے پاک ہوتی ہے وہ تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے پھر بال کھول کے پورے طریقے سے غسل کرنا اس کو چاہیے، اس میں زحمت نہیں ہے۔ لیکن جو غسل جنابت ہے ہو سکتا ہے روزانہ کسی کو ضرورت پڑے تو دین نے آسانی کی ہے، اس کے لیے اس کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے غسل جنابت کے لیے، یعنی پورے بھگا دے اپنے بالوں کو، پورے جو ہے جڑوں تک پہنچے اور پورا جسم جس طرح بھیگنا چاہیے غسل جنابت میں وہ کرے، لیکن بال اس کو کھولنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ وضو میں تو بلا اولیٰ ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے بال کھولنے کی، واللہ اعلم۔